बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है तौफीक। तौफीक के माने मवाफिक असबाब पहुँचाने के हैं। तौफीक अल्लाह की ख़ास अता है। अल्लाह की मदद को तौफीक कहते हैं। इंसान की काबिलियत और लियाकत के मुताबिक अल्लाह की मदद तौफीक है। अल्लाह इंसान को इसकी नेक ख्वाहिश के मुताबिक असबाब फराहम करता है। यानी इंसान का नेक इरादा जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है तो तौफीक बन जाता है। कोई भी दौर हो या कोई भी आलम, रूह हमेशा जिस्म पर गालिब रहती है। कमज़ोर और बीमार जिस्म की सेहतमंद, तवाना और नेक रूह उसको मजबूत कर देती है। जब जिस्मानी ताकतें कमज़ोर होती नज़र आएं तो रूहानी ताकतों से मदद की ज़रूरत पड़ती है और फिर जिस्मानी बीमारियां और बलाएं भी दूर हो जाती हैं। तौफीक का ताल्लुक भी रूह से है। तौफीक के लिए जिस्म का ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है और ना ही इंसान का मालदार और साहिब इक़्तिदार होना ज़रूरी है। बस इंसान का इंसान होना ज़रूरी है। तौफीक हर इंसान के लिए अल्लाह की अता है। तौफीक की सलाहियत हर इंसान को अता की गई है, मगर इंसान की काबिलियत और लियाकत की वजह से तौफीक मुसलसल बढ़ती रहती है। ये किसी भी इंसान की ज़िद है, हठ धर्मी है और तासुब है कि वो तौफीक को किसी दीन, मिल्लत, कौम या तबके से मखसूस कर दे। तौफीक की ताकत सब इंसानों को दी जाती है। इंसानी तारीख गवाह है कि इंसानियत की भलाई के लिए बेशुमार शख्सियात ने बेमिसल खिदमात सरअंजाम दी हैं और सबका ताल्लुक किसी एक दीन, एक मज़हब या एक कौम से नहीं है। खैर की ताकत में सबका हिस्सा है। ये बिल्कुल वाज़ह है कि तौफीक सबको दी जाती है, मगर इंसान अपने अमल की वजह से इसको घटा भी देता है, बढ़ा भी देता है। सिर्फ रूहानी सलाहियतें ही बढ़ती घटती नहीं हैं, बल्कि बहुत सी जिस्मानी सलाहियतें भी ऐसी हैं कि अगर इस्तेमाल ना करें या फिर उनका गलत इस्तेमाल करें तो इनको जंग लग जाता है। बहुत से अफराद तो जिस्मानी सलाहियत होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। उस सलाहियत को बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, रफ्ता रफ्ता उस सलाहियत को खो देते हैं। कुछ लोग आंखें तो रखते हैं मगर अंधे हैं, कान तो रखते हैं मगर बहरे हैं, ज़बान होते हुए भी गूंगे हैं, हाथ होते हुए भी लूले और पाँव रखते हुए भी लंगड़े हैं। दिमाग है मगर बददिमाग हैं, इल्म है मगर बेनूर हैं, दौलत है मगर गरीब हैं, ना खुद पे खर्च करते हैं और ना किसी और पर खर्च करते हैं। आज़ाद होकर भी बहुत से गुलाम हैं, राय रखते हैं मगर राय दे नहीं सकते, घर को मकान बना बैठे हैं और रिश्तों के बावजूद तन्हा हैं। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानती हूँ, तमाम उम्र कमा के भी भूखे रहे, घर होते हुए भी बेघर रहे, औलाद होते हुए भी बे औलाद रहे, इबादत करके भी गंवा डाले, रियाजत करके भी मिटा डाली, दीन रख के भी बेदीन रहे, बेईमान रहे, बेयकीन रहे। लुबे लुबाब ये है कि जिस्मानी, रूहानी और मादी सलाहियतें रखते हुए भी इंसान इनको इस्तेमाल नहीं करता तो ये घटना शुरू हो जाती हैं। ये पत्थर पर लकीर है और फितरत के ऐन मुताबिक है कि जो चीज़ भी खर्च करते हैं, बांटते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। दौलत खर्च करने से बढ़ती है, इल्म बांटने से बढ़ता है, मोहब्बत फैलाने से फैलती है, नफरतें फैलाने वाला नफरतें पाता है, धोखाबाज के पास धोखा लौट आता है, मकर करने वाला खुद अपने मकर का शिकार होता है। बेशक जिसने नेकी का इरादा किया वो कामयाब हुआ,
جو علم پھیلانے کا ارادہ کرتا ہے اس کی توفیق بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو دولت خرچ کرتا ہے وہ دولت پاتا ہے۔ محبت کرنے والے اور محبت پھیلانے والے بلا شبہ محبت پاتے ہیں۔ افسوس اس بخیل اور لعین پر جو خرچ کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حیف اس پر جو اپنا علم سینے میں دبائے قبر میں جا سوتا ہے یا علم کو ہی گمراہی کا سامان بنا لیتا ہے۔ افسوس اس دل پر جس سے محبت کی توفیق سلب کر لی گئی۔ مسجد نبوی ہے، میرے پاک نبی ممبر پر موجود ہیں۔ ایک زانو پر سردار جنت امام حسن علیہ السلام ہیں، دوسرے زانو پر سردار جنت و شہید کربلا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ میرے نبی کبھی امام حسن کو چومتے ہیں، کبھی امام حسین کو چومتے ہیں۔ محبوب خدا اپنے محبوب نواسوں سے محبت میں مصروف ہیں، کبھی امام حسن کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی امام حسین کا بوسہ لیتے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ پاک نبی نے فرمایا، تم محبت کی توفیق کھو بیٹھے ہو، میرے اللہ نے مجھے محبت کی بے پناہ توفیق عطا کی ہے۔ ایسے بھی بے نصیب لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کر پاتے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم بچے پال رہے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو یتیم خانے چلا رہے ہیں، اور ایسے بے توفیق بھی موجود ہیں جو اپنی اولاد نہیں پال سکتے، ایک گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ بے ایمانیوں اور بے عمالیوں کے سبب توفیق گھٹتی جاتی ہے اور بالآخر ختم اللہ علی قلوبہم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب توفیق سلب ہو جائے تو ایسے انسان کو توبہ کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ بدبخت اور جاہل انسان حق، حیا اور حقیقت کی توفیق کھو دیتا ہے۔ اسی طرح بدبخت اور جاہل قوم حق، حقیقت اور حیا سے دور ہو جاتی ہے۔ تاریخ کا واقعہ ہے، ایک ظالم نے ایک حق پرست کو خط لکھا کہ میں ایک ایسی بدبخت اور جاہل قوم کا حاکم ہوں جو میرے فیصلے پر چوں چرا نہیں کرتے، اور ایک اونٹنی اور اونٹ میں فرق کرنے کی بھی توفیق نہیں رکھتے، اس لیے مجھ سے سوچ کر جنگ کرنا۔ جاہلوں اور بدبختوں کے لیڈر کو بھی اپنی بے عقل رعایا کا خوب اندازہ ہوتا ہے کہ ان کٹھ پتلیوں سے جو کام لے لو یہ وہی کر دیں گے۔ یہ بے توفیق کسی کا گھر جلانے، شرفاء کی بے حرمتی کرنے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں بھی خون کی ایسی ہی ہولی کھیلی گئی، یوں لگتا تھا بنو امیہ کے قبرستان سے نکلی اقتدار کا جنون رکھنے والی بدروح نے بے نور افراد کے ذریعے معصوم عوام کو کچل ڈالا، اپنے ہی ملک کے لوگوں کی جان، عزت، مال، کاروبار اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ ان لا قانونیت اور لا دینیت کے درندوں کو برا کہنے اور روکنے کی توفیق کتنے لوگوں کو حاصل ہوئی؟ یہ سوال ہے اس قوم کے ہر باشعور انسان سے۔ آج دین، قانون اور انسانیت کا پرچار کرنے والے کیوں چپ ہیں؟ کس میں توفیق ہے کہ ملک میں ہونے والے ہنگامے کے خلاف آواز اٹھائے؟ افسوس، ہمارے ہاں تقدیر، ہدایت اور توفیق سے متعلق نظریات اور آراء مختلف ہیں۔ بااثر حکمرانوں اور علماء سو نے تقدیر، ہدایت اور توفیق کو عام اور سادہ لوگوں کے سامنے مبہم بنا دیا ہے۔ اگرچہ تقدیر اور ہدایت بذات خود الگ الگ موضوع ہیں جس پر کبھی بعد میں تفصیلاً بات ہوگی۔ مختصراً یہ بتاتے چلوں کہ بااثر حکومتوں اور ان کے حامی افراد نے ہر خیر اور شر کو تقدیر سے منسوب کر دیا ہے، حالانکہ انسان اپنے عمل پر مختار ہے، نیکی اور بدی پر اختیار رکھتا ہے
اگر نیکی اور بدی پر اختیار نہ ہوتا تو روز حساب نہ ہوتا۔ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اسی طرح سے ہدایت سے متعلق قرآن کا واضح نظریہ سورہ رعد میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک کوئی قوم خود اپنے حالات بدلنا نہیں چاہتی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کو تقدیر سے اور ہدایت نہ ملنے سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو توفیق نہیں ملی۔ ذرا سوچیں، جب تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی اور سب خیر اور شر تقدیر میں ہے، ہدایت اور توفیق ملی نہیں، تو پھر آخرت کا حساب کیسا، بدلہ کیسا، انعام کیسا، سزا کیسی؟ بے شک عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں۔ عقل مند جانتے ہیں کہ توفیق عطا ہے، اور یہ عطا ہماری طلب اور تڑپ اور ہماری قابلیت اور لیاقت کے مطابق بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو ایسی قابلیت اور صلاحیت عطا کرے کہ وہ اپنی توفیق کو مزید بڑھائیں، اسے نکھاریں، توفیق کو ختم نہ ہونے دیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اس صلاحیت سے کام لینا سیکھے اور خیر ہی خیر پائے اور بھلائی ہی بھلائی بانٹے۔ آمین۔